منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صحابی ہیں، لیکن ان کے اندر شوق و جذبہ دیکھیے کیسا تھا۔ مختصر میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے دوسرے مؤذن تھے۔ آپ کے والد کا نام قیس بن زائدہ اور والدہ کا نام عاتقہ بنت عبداللہ تھا، جنہیں ام مکتوم کہا جاتا تھا۔ اسی نام کی طرف منسوب ہو کر وہ مشہور ہیں۔ آپ نے بالکل شروع میں اسلام قبول کر لیا تھا اور نابینا ہونے کے باوجود دین سیکھنے میں دوسروں سے آگے رہتے تھے۔ قرآن پاک میں تقریباً 16 آیات حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئیں، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بڑا اکرام فرماتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں تعلیم کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے جاتے وقت انہیں مدینہ میں اپنا نائب مقرر کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ہی کو اپنا نائب بنایا تھا۔ وہ نابینا ہونے کے باوجود ہر وقت اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار رہتے۔ 15 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے۔ کون ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی ہیں۔ اس سے ہمیں تھوڑا سا کیا ملا کہ جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دیکھ رہے تھے، ان کے بارے میں 16 آیت جو ہے قرآن کریم میں اترا تھا۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑی اکرام کرتے تھے، ہے نا۔ اور کیا، جب کہیں جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا نائب بنا دیتے تھے۔ اور ایسا نابینا ہونے کے باوجود ہر وقت اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ہم اور آپ سے اگر کہا جاتا ہے تو ہم آپ بولتے نہیں، ابھی کہاں 3 دن لگے گا، لیکن وہ نابینا ہونے کے باوجود ہمیشہ اللہ کے راستے میں تیار تھے۔ جی اچھا، ایک چیز اور کیا پتہ ہے کہ نابینا تھے لیکن دین سیکھنے میں آگے رہتے تھے۔ ہم اور آپ تو الحمدللہ صحیح سلامت ہیں، لیکن دین میں تعلیم میں بیٹھتے نہیں ہیں، نہ سیکھتے ہیں۔ اور وہ بتا نابینا ہونے کے باوجود کیا بولتے ہیں، دین سیکھنے میں آگے رہتے تھے۔ جی تو اس سے پتہ چلا کہ اگر دین کا شوق ہوگا تو نابینا آدمی بھی دین حاصل کرتا ہے نا۔ جی اصل شوق کی بات ہے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ سمندری مچھلی ہے نا، سمندر میں کیسی کیسی مچھلی ہے۔ ایک ایسی مچھلی ہے کہ جو ہم کو ایسی کھا جائے گا، کہ ہم ہی کو کیا بڑے سے بڑا جانور کو بھی کھا جائے گا، اتنی بھاری بھاری مچھلی ہوتی۔ دیکھیے اللہ نے کیسا بنایا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین پر بے شمار غذائیں پیدا فرمائی، اسی طرح سمندر میں بے شمار قسم کی مچھلیوں کو ہمارے غذا بنایا۔ لوگ ہزاروں سال سے سمندری مچھلیوں کا شکار کر کے اپنی غذا حاصل کر رہے ہیں، لیکن آج تک مچھلیاں ختم نہیں ہوئی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ کھارے اور میٹھے سمندر کی مچھلیوں کے ذائقے میں ایک خاص فرق بھی ہوتا ہے۔ بے شک یہ اللہ کی قدرت اور بندوں پر اس کی بڑی عنایت ہے، جس نے ان کے لیے مچھلی جیسی اہم غذا کا انتظام فرمایا ہے نا۔ تو اگر کھارا سمندر کا پانی ہے تو اس کی اگر مچھلی ہوگی تو اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے، اور اگر میٹھا پانی کا ہے تو اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے۔ جی اور اتنا سال سے کھا رہے، کہیں مچھلی ختم ہوا؟ ہمیشہ دیکھیں گے تو مارکیٹ میں مل ہی رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا عجیب انتظام ہے۔ اچھا، جو چیز کم استعمال ہوتا ہے وہ چیز آپ کو کیا بولتے ہیں کہ زیادہ نہیں دکھے گا۔ جیسے شیر ہے، کم استعمال کھاتا اس کو کوئی، لیکن دیکھتے ہیں گائے کتنا لوگ کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی گائے دکھتے رہتا ہے۔ یہ اللہ کا انتظام ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ ہاں، نفل نماز آپ پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے پڑھیں گے آدھا ثواب ملے گا، لیکن کوشش اس کو بھی کرنا چاہیے کہ بھائی کھڑے ہو کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ تھک گئے ہیں، نہیں ہو سکتا ہے بیٹھ کے پڑھ لیں گے، لیکن ثواب کتنا ملے گا؟ آپ کو آدھا ملے گا۔ تو فرض نماز جو ہے آپ کو، اور صحیح سلامت آپ الحمدللہ ہیں، تو آپ کو کھڑے ہو کر کے ہی پڑھنا ہے۔ صحیح سلامت ہیں اور بیٹھ کر کے پڑھ رہے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز میں اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے کھڑے ہوا کرو۔ فائدہ، اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔
تو واجب اور فرض نماز میں آپ کیا کریں گے؟ کھڑے ہو کے پڑھیں گے۔ اس میں کہاں سنت بھی اگر چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ثواب وہی کیا ہوگا؟ آدھا۔ جی ہاں، قیام کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنا ہے نا، مشورہ آدمی کو کرنا چاہیے، ورنہ آدمی کو لگتا ہے کہ یار ہم صحیح راستہ پہ چل رہے اور ہم جو سوچتے صحیح سوچتے ہیں، لیکن وہ اس کے حساب سے صحیح ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ چیز نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن مشورہ اسی سے کرے کہ جو لوگ سمجھدار ہو، اور مشورہ جس سے لیا جائے اس کو ہونا چاہیے کہ اس کو سمجھ کر کے مشورہ دے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں کہ اس کو ڈبا دے، مشورہ آپ سے کرنے آیا تو اس کو ڈبانا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ نبی بتائیے مشورہ کرتے ہیں، نہیں جی، تو ہمیں اور آپ کو بھی مشورہ کرنا